السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم شرائط نماز اور فرائض نماز اور واجبات نماز پڑھیں گے۔ کون کون سے شرائط نماز ہوتی ہیں اور نماز کے فرض ہوتے ہیں اور واجب ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ نماز میں 12 فرض ہیں، جن میں سے چند ایسے ہیں جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے، اس کو ہم شرائط نماز کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کو نماز کے خارجی فرائض اور شرائط نماز بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز سے پہلے جو چیزیں ہوتی ہیں ضروری، ان کو کہتے ہیں شرائط نماز، اور جو نماز کے اندر چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فرائض نماز۔ اسی طریقے سے کیونکہ وہ داخل نماز ہیں، سب کی فہرست یہ ہے۔ ٹھیک ہے، شرائط نماز یہ ہم بتا چکے ہیں، کتاب الفقہ کی پلے لسٹ میں آپ جا کے وزٹ کریں گے تو آپ کو شرائط نماز، فرائض نماز، واجبات نماز مل جائیں گے۔ لیکن یہ نماز کی سیریز ہے تو اس میں ہم پڑھیں گے شرائط نماز کیا ہوتا ہے۔ طہارت یعنی بدن اور کپڑوں اور جگہ کا پاک ہونا۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں کو کیا ہونا؟ پاک ہونا، یعنی آپ کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا، اور ساتھ ہی ساتھ جگہ کا پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ستر عورت یعنی مردوں کو ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کو چہرے اور ہتھیلیوں اور قدموں کے علاوہ تمام بدن کا ڈھکنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مرد کو کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف سے گھٹنوں تک۔ عورت کے لیے کیا ہے؟ چہرے اور ہتھیلیوں اور قدموں کے علاوہ تمام بدن کو ڈھکنا کیا ہے؟ ستر عورت ہے، یعنی چھپانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نماز کا وقت ہونا چاہیے، یعنی جس بھی وقت کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ شرط ہے نماز سے پہلے۔ یہ سب اب ہم خارج نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب نماز کی نیت کرنا، یعنی جو بھی آپ نماز کی نیت، جس بھی وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کرنا، یہ سب نیت میں نے اسی نماز کی پلے لسٹ میں بتا چکا ہوں کہ عربک میں بھی نیت کس طریقے سے کرتے ہیں، وہ سب آپ دیکھ لیجئے گا۔ فرائض نماز اب وہ چیزیں جو نماز کے اندر ضروری ہیں، جن کو چھوڑنے سے نماز ہوگی ہی نہیں، اور واجبات نماز وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو بھول سے چھوٹنے پر تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، جان بوجھ کر چھوڑنے پر کیا ہے؟ نماز دہرانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، فرائض نماز یعنی تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا، یعنی دونوں ہاتھوں کان تک اٹھانا کہ انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو جائیں۔ اسی طریقے سے قیام یعنی کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا۔ ٹھیک ہے، نماز کے لیے قرأت یعنی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک چھوٹی سورت پڑھنا، یعنی قرأت یعنی قرآن پاک پڑھنا نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں الحمدو کے بعد، یعنی یا تو 3 آیتیں پڑھیں آپ چھوٹی، یا ایک ایسی آیتیں پڑھیں جو ان سب کے برابر ہو، یا ایک چھوٹی سورت پڑھنا۔ یعنی اب یہ کیا ہے؟ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قاعدہ اخیرہ یعنی اخیر میں بیٹھنا، اس کو ہم کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ۔ اپنے ارادے سے نماز ختم کرنے کو کہتے ہیں خروج بسنعہ، یعنی اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا، ٹھیک ہے، پورا کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی جان کر یا بھول کر رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہ ہوگی، بلکہ دوبارہ نہ پڑھنا ضروری، یعنی اگر فرض چھوٹ جاتے ہیں یا بھولے سے چھوٹیں یا جان بوجھ کر چھوڑیں تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ واجبات نماز یعنی وہ چیزیں جن کو بھولے سے چھوٹنے پر کیا کہتے ہیں؟ سجدہ سہو ضروری ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑنے پر نماز دہرانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم سجدہ سہو کر سکتے ہیں اگر بھول کر چھوٹ جائے واجب، لیکن اگر فرض بھول کر چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو سے بھی نماز نہ ہوگی۔ واجبات نماز کیا ہیں؟ ذیل کی چیزیں نماز میں واجب ہیں، یعنی تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، لفظ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہنا، جب ہم اللہ اکبر کہتے تکبیر تحریمہ، اس میں کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا، الحمدو پڑھنا اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا، یعنی الحمدو کے بعد کیا کرنا؟ سورت ملانا۔ مان لیجیے الحمدو پڑھی آپ نے، اس کے بعد سورت نہیں ملا، رکوع کر لیا، تو وہ واجب چھوٹ جائے گا۔ اگر بھولے سے چھوٹا ہے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کا مطلب ہوتا ہے آخری رکعت میں تحیات پڑھنے کے بعد 2 سجدے کر کے بیٹھنا، پھر ساری چیزیں پڑھنا، پھر اس کے بعد سلام پھیرنا۔ ٹھیک ہے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرنا، فرض کی جو پہلی 2 رکعت ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ قرأت کریں گے، باقی 2 رکعت میں قرأت نہیں کریں گے، صرف الحمدو پڑھیں گے۔ الحمدو کو سورت سے پہلے پڑھنا، یہ نہیں کہ پہلے سورت پڑھ لیا آپ نے اس کے بعد آپ نے الحمدو پڑھی۔ رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا،
ठीक है। रुकू कर क्या करना, सीधा खड़ा होना। अक्सर और बेशतर लोग क्या करते हैं, रुकू से सीधे खड़े भी नहीं होते, डायरेक्ट सजदे में चले जाते हैं। तो इससे क्या है, वाजिब छूट जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सजदे सहव करना पड़ेगा। दोनों सजदों के दरमियान बैठना ज़रूरी है। ये नहीं कि एकदम दोनों सजदे जल्दी-जल्दी किए, आप बैठे नहीं, बीच में थोड़ी देर बैठना चाहिए। इतनी देर बैठना चाहिए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली कह लें या सुब्हान अल्लाह, ठीक है। पहले कायदा करना यानी पहले बैठना, ठीक है। पहले कायदे में अत्तहियात के बाद कुछ ना पढ़ना, यानी 4 रकात की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप पहले 2 रकात में बैठेंगे, उसके बाद जो है अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर खड़े हो जाएँगे, फिर बाकिया जो रकातें हैं उसको आप क्या कहते हैं, पूरा करेंगे। हर कायदे में अत्तहियात पढ़ना, जितने भी आप 8 रकात की नफ़िल नमाज़ पढ़ेंगे तो उसमें भी हर 2 रकात के बाद आपको अत्तहियात पढ़नी है। आखिर में जो है आपको बकिया चीज़ें पढ़नी हैं। लफ्ज़ अस्सलाम आखिर में दोबारा कहना चाहिए। ज़ोहर असर में क़िरात आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ना चाहिए, ठीक है। ज़ोहर और असर की नमाज़ में क्या है, सिर्री नमाज़ें कहते हैं, और जहरी नमाज़ें वो नमाज़ें होती हैं जिसमें हम बुलंद आवाज़ से क़िरात करते हैं। तो सिर्री नमाज़ें जो हैं ज़ोहर असर की नमाज़ें हैं। इमाम के लिए मग़रिब इशा की पहली 2 रकातों और फ़जर व जुमा और ईदैन तरावी की सब रकातों में बुलंद आवाज़ से क़िरात करना चाहिए, ठीक है। जितनी भी रकातें हैं ज़ोहर असर को छोड़कर, जितनी भी रकातें हैं मग़रिब इशा और फ़जर ईदैन, इन सब में आपको बुलंद आवाज़ से क़िरात करना चाहिए, ठीक है। वितर में दुआए क़ुनूत का मान लीजिए कोई असर की नमाज़ पढ़ा रहा था, उसने क़िरात कर दी तो क्या है, वाजिब छूट गया, जबकि ज़ोहर असर में तो क़िरात करनी नहीं चाहिए बुलंद आवाज़ से। वितर में दुआए क़ुनूत का पढ़ना मान लीजिए नहीं पढ़ी, है ना, तो आपको क्या सजदा सहव करना पड़ेगा। ईदैन में 6 ज़ायद तकबीरें कहना, जैसे कहते हैं अल्लाहु अकबर, जैसे हाथ छोड़ते नहीं हैं। वाजिबात में से अगर कोई वाजिब भूल कर छूट जाए तो सजदे सहव से नमाज़ हो जाएगी। अगर कस्दन किसी वाजिब को छोड़ दिया तो दोबारा नमाज़ पढ़ना वाजिब है, सजदे सहव से भी काम ना चलेगा। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, अगर इनमें से कोई चीज़ अगर आपने जानबूझकर छोड़ दी, ठीक है, तो सजदे सहव से भी नमाज़ सही नहीं होगी, ठीक है। तो आपको नमाज़ दोबारा पढ़ना चाहिए। फ़र्ज़ नमाज में क्या बताया, अगर इनमें से अगर कोई चीज़ छूट जाए, जैसे आपने रुकू नहीं किया, सजदा नहीं किया, कायदा नहीं किया, खड़े हो गए, है ना, जैसे मान लीजिए 4 रकात की नमाज़ पढ़ रहे थे, सीधे खड़े हो गए, ठीक है, दूसरी रकात में नहीं बैठे, तो आपको नमाज़ दोबारा पढ़नी है, ठीक है, नमाज़ होगी ही नहीं। अगर ये भूल कर छूट जाए तो आप सजदा सहव कर सकते हैं। मैंने तरीका बता दिया आपको। आखिर में बैठना है, अत्तहियात पढ़ना है, उसके बाद क्या 2 सजदे करने हैं और सलाम फेर कर जो है आपका सजदा सहव क्या हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम नमाज की सुन्नतें देखेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और हमारे चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।